بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ ماں کی دعا پر کان لگائے رہا۔ شب جمعہ تھی۔ ماں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے عبادت الہی میں ہمہ محو تھی اور بچہ ماں کے منہ سے نکلنے والے ہر جملے پر کان لگائے ہوئے تھا۔ کم سنی کے باوجود وہ ماں کے رکوع و سجود اور قیام و قعود کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ کان لگائے سن رہا تھا کہ اس کی ماں تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دعائے خیر میں لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایک کا نام لیتی ہے اور پروردگار عالم سے ان سب کی سعادت و برکت اور نیکی و بھلائی کی خواہاں ہے۔ بچہ ماں کی دعا پر کان لگائے رہا کہ وہ بارگاہ قادر متعال سے اپنے لیے کیا مانگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام رات بھر جاگتے رہے اور اپنی والدہ گرامی صدیقہ مرضیہ علیہ السلام کو غور سے دیکھتے رہے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں والدہ گرامی بارگاہ عالیہ میں اپنے لیے کیا دعا کرتی ہیں اور پروردگار سے اپنے لیے کیا خیر و برکت طلب کرتی ہیں۔ رات گزر گئی اور ان کی ماں ساری رات دیگر مسلمان مرد و عورت کے بارے میں دعا کرتی رہیں۔ مختصر یہ کہ عبادت و دعا میں صبح ہو گئی، مگر امام حسن علیہ السلام نے والدہ کو اپنی ذات کے بارے میں دعا کرتے ہوئے نہ سنا۔ چنانچہ انہوں نے صبح ہوتے ہی والدہ کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا، والدہ گرامی، میں رات بھر کان لگائے سنتا رہا، مگر آپ پروردگار عالم سے صرف دوسروں کے لیے دعا کرتی رہیں، آخر آپ نے اپنے لیے کوئی دعا کیوں نہیں مانگی؟ ماں نے بچے کو پیار بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے نہایت مختصر سا جواب دیا، میرے فرزند عزیز، پہلے پڑوسی اور ہمسایہ، بعد میں اپنا گھر۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے قاضی کے حضور میں۔ شکایت کرنے والے نے اپنے دور کے خلیفہ مقتدر حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں اپنی شکایت پیش کر دی۔ قاعدے کے مطابق دونوں گروہ کے لوگوں کو دربار عدالت میں حاضر ہونا تھا تاکہ مقدمے کی سنوائی کی جا سکے جس کی شکایت کی گئی تھی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر بیٹھ کر دونوں طرف کے لوگوں کو دربار میں طلب کیا۔ اسلامی احکام کے مطابق دونوں گروہ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اس چیز میں کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے کہ عدالت کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں۔ خلیفہ نے مدعی کو اس کے نام سے پکارا اور حکم دیا کہ معینہ جگہ پر قاضی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، یا ابو الحسن علیہ السلام، اپنے مدعی کے پہلو میں آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ جملہ سن کر حضرت علی کے چہرے پر برہمی اور ناراضگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے کہا، یا علی، کیا آپ کو اپنے مدعی کے پہلو میں کھڑا ہونا ناگوار معلوم ہوتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری برہمی اور ناراضگی کا باعث یہ نہیں تھا کہ میں مدعی کے پہلو میں کھڑا ہونا ناگوار سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے ناراض ہوا تھا کہ تم نے اسلامی عدالت کے اصولوں کی مکمل پیروی نہیں کی اور مجھ کو نہایت احترام اور ادب کے ساتھ میری کنیت یا ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا، لیکن دوسری طرف تم نے مدعی کے نام کے ساتھ کسی قسم کے ادب و احترام کا ثبوت نہیں دیا۔ دراصل میری برہمی اور ناراضگی کی اصل وجہ یہ تھی۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے منی کے میدان میں۔ حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے لوگ منی کے میدان میں جمع تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ امام نے تھوڑا سا انگور اٹھایا اور چاہا کہ اسے دے دیں۔ سائل نے انگور لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے انگور نہیں بلکہ پیسہ دیجیے۔ امام نے کہا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ سائل پشیمان ہوا اور واپس آ کر امام سے کہنے لگا، اچھا وہ انگور ہی دے دیجیے۔ امام نے جواب دیا، نہیں، اب وہ انگور بھی نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا سائل امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے امداد طلب کی۔ امام نے اس کے لیے ایک ہوشہ انگور اٹھایا اور اسے سائل کو دے دیا۔ سائل نے انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پروردگار کا ہزار شکر کہ اس نے مجھے نئی روزی پہنچا دی۔ امام نے یہ جملہ سن کر اس سائل سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد امام نے اپنی دونوں مٹھیوں کو انگور سے بھرا اور اسے سائل کو دے دیا۔ اس بار بھی انگور ہاتھ میں لینے کے بعد سائل نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ امام نے پھر اس سائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، ابھی آگے نہیں بڑھنا۔ پھر امام نے قریب کھڑے ہوئے اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس کتنا روپیہ ہے؟ صحابی نے تلاش کیا تو تقریباً 20 درہم۔ امام نے صحابی کو حکم دیا کہ یہ سارا روپیہ سائل کی خدمت میں پیش کر دو۔ سائل نے روپے حاصل کرنے کے بعد تیسری بار اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے خداوند عالم، شکر و سپاس صرف تیری ہی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اے خدا، تو ہی نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ سننے کے بعد اپنی عبا اتاری اور اسے سائل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر سائل نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں چند شکر آمیز کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد امام نے سائل کو کچھ نہ دیا اور وہ چلا گیا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے اصحاب اور یاران امام نے کہا، ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اگر سائل اسی طرح پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی سائل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی سائل کے لہجے میں تبدیلی آئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو امام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے وزن برداری کا مقابلہ۔ کچھ مسلمان نوجوان زور آزمائی اور وزن برداری کے مقابلے میں سرگرم تھے۔ ایک وزنی پتھر اس جگہ پڑا ہوا تھا اور سبھی نوجوان اس بھاری پتھر کو اٹھانے میں اپنی قوت اور مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی قوت کے اعتبار سے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے اور ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ دراصل دکھانا یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اگر تم لوگ پسند کرو تو میں بتا دوں کہ تم میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کون ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ بڑی خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ جیسا داور ہمارے درمیان ہونے والے زور آزمائی کے مقابلے کا فیصلہ کرے۔ سبھی لوگ اس بات کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ رسول مقبول کس نوجوان کو سب سے زیادہ طاقتور بتائیں گے۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ رسول اکرم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ میری نظر میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ طاقتور یہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ طاقتور شخص وہ ہے جس کو کوئی چیز بہت پسند آ گئی ہو اور وہ اس چیز کا گرویدہ بھی ہو گیا ہو، مگر وہ چیز اس شخص کو حق اور انسانیت کی راہ سے منحرف نہ کر سکے اور وہ چیز اس شخص کو برائی سے آلودہ نہ کر دے، یعنی پسندیدہ چیز کا عشق اسے انسانیت سے خارج نہ کر سکے۔ اور اگر وہ شخص کسی چیز سے ناراض ہو گیا ہو اور غصہ کی وجہ سے وہ آگ ببولا ہو رہا ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ پر پوری طرح قابو رکھتے ہوئے غصہ کی حالت میں بھی سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ کہے اور جھوٹ، گالی و گلوچ سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے، اور ایسا شخص اگر صاحب اثر ہو گیا تو بڑی سے بڑی رکاوٹ اور دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور وہ کسی بھی حال میں حق و انصاف سے تجاوز نہ کرے گا۔